تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کون نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیری کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نامقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور صبر کرتا ہے آذان کا اور اپنے رب کے اذن کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا۔ دوسروں کے لیے اپنے دل میں سے نفرت کو باہر نکال پھینکو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو تو کسی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بدلے اور انصاف سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کرتا، نہ کسی کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے، تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے، تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے، تم روتے رہنا جب تک گناہ قطرہ قطرہ بہہ نہ جائے، تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی موڑ مڑ جائے، تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی پھر جائے، تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب خدا بن جائے، تم دل کے کمرے میں ایک آس ہمیشہ روشن رکھنا جب تک تمہاری اندھیر نگری میں جگنوؤں کا درخت لگ نہ جائے، تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ نگاہ یقین درکار ہے خدا کی دیدار کو۔ جب ہم اس رب پر کامل یقین رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتا نظر آ جاتا ہے تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اور اب اپنے آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پختہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں۔ ہر انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، اس انسان سے خود کو دور کر کے
دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی، لگاؤ پھر صدا کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک ہم دیکھتے ہیں۔ کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آؤ، اسی کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت، پیار اور اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اتنا ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جب ہر ایک کی بات کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لیں، یا جب دل میں کسی کو وہ مقام دے دیں جہاں وہ ہونا نہیں چاہیے، یا جب لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں باندھیں، یا پھر یہ بھول جائیں کہ لوگ پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو انسان ہے، تب ہم خود ہی اپنا دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مضبوط بنیں اور اپنا دل دکھانا بند کریں۔ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور دل بہل جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے بھی گر کر سنبھل جاتے ہیں۔ سورج کا آنا اور چلے جانا یوں ہی منظر ڈھل جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ٹوٹ سبھی تسلسل جاتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں بچ پاتا جب اللہ کے روبرو سوال جاتے ہیں۔ محبت ہی تو ہے وہ واحد لفظ جس پہ ہار یہ دل جاتے ہیں۔ خدایا کہاں لگاؤں دھیان اپنا، اسی کی طرف میرے تخیل جاتے ہیں۔ جب وہ معجزے کرتا ہے تو زخم سبھی بھول جاتے ہیں۔ جو دعا کا حصہ نہیں رہتے وہ بدبخت بد دعا سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جس نے توڑا ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکتا، کبھی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گے۔